السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک ضروری کام سے سفر میں تھا کہ راستے میں نماز عصر کا وقت ہوا تو میں ایک مسجد میں نماز کے لیے رک گیا۔ وضو خانہ میں رش تھا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ مسجد کے بیسمنٹ میں بھی وضو کی جگہ ہے، وہاں چلے جائیں۔ میں اس طرف گیا تو وہ مسجد کا مدرسہ تھا جہاں بچوں کی رہائش تھی، ان کا سامان پڑا ہوا تھا اور انہی کے لیے وضو کی جگہ بھی بنی ہوئی تھی۔ نماز میں چونکہ ابھی کچھ وقت باقی تھا تو میں نے وضو کیا اور ان چھوٹے چھوٹے فرشتہ نما صاف ستھرے مدرسے کے بچوں کے قریب بیٹھ کر ان کی معصومانہ گپ شپ سے مستفیض ہونے لگ گیا۔ میرے بالکل سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹرنک پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پرانا سا جستی چادر کے ایک ٹرنک پہ ایک جملہ دیکھ کر نہ جانے کیوں میں چونک گیا۔ اس ٹرنک پہ لکھا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں بے ساختہ کھڑا ہوا، اس ٹرنک کے پاس گیا اور اس لکھائی پہ ہاتھ پھیرنے لگ گیا۔ میری یہ حرکت بے ساختہ تھی اور میرے گرد پتہ نہیں کیوں دکھ، درد اور کرب کا ایک حالہ سا بن گیا تھا۔ میں اس بچے کے بارے میں پوچھا کہ اس ٹرنک کا مالک بچہ کون ہے۔ پتہ چلا وہ اوپر مسجد میں نماز کے لیے چلا گیا ہے۔ باقی بچے بھی جا رہے تھے، میں بھی انہی کے ساتھ اوپر آ گیا۔ میں بظاہر نماز میں کھڑا تھا مگر دوران نماز بھی ٹرنک پہ لکھا وہ جملہ کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا میرے حواس پہ چھایا رہا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں دوبارہ نیچے آ گیا اور اس بچے سے ملا۔ میں نے اس کی انگلی پکڑی اور اس کو ٹرنک کے پاس لے گیا۔ یہ 8 سال کا ایک خوبصورت بچہ تھا جس کا نام عبدالشکور تھا۔ میں نے اس ننھے فرشتے سے حال احوال پوچھا اور اس جملے کے معنی پوچھنے لگ گیا۔ وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگ گیا۔ میں اصرار کرنے لگا کہ آپ نے اس جملے کو کہاں سے لیا اور اپنے ٹرنک کے لیے اسی جملے کا انتخاب کیوں کیا۔ وہ مسکرایا اور یوں مسکرایا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ آنسوں کی ایک لکیر اس کی آنکھوں سے نمودار ہوئی اور گالوں سے ہوتی ہوئی مسجد کی صفوں پہ جذب ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی، ایک بچے کو پانی لانے کا کہا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ذرا سی دیر بعد وہ کچھ بحال ہوا اور بتایا کہ میں 3 سال کا تھا کہ میرے والد محترم ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک بہن ہے جو مجھ سے 2 سال بڑی ہے۔ والدہ محترمہ اور بہن گھر میں ہیں۔ والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں حافظ بنوں۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار امی جان سے کیا تھا۔ وہ فوت ہوئے تو امی نے ان کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رشتہ دار ہیں نہیں، بس چھوٹا سا کنبہ ہے۔ امی اور بہن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور مجھے یہاں داخل کروا گئی ہیں۔ میں 1 سال سے یہاں پڑھ رہا ہوں۔ مہینے بعد وہ آتی ہیں اور مجھے 2 دن کے لیے گھر لے جاتی ہیں۔ اس دوران ابو کی قبر پہ بھی جاتے ہیں اور بتا کر آتے ہیں کہ ان کی خواہش پہ میں حافظ بن رہا ہوں۔ میں گھر امی جی اور بہن کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہوں تو امی کہتی ہیں، شکورے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ مجھے یہ بات بہت زیادہ اچھی لگی اور ایک دن ایک پینٹر انکل مسجد کا کام کرنے آئے تو میں نے ان سے اپنے ٹرنک پہ یہی جملہ لکھوا لیا۔ رات کبھی کبھی مجھے دیر تک نیند نہیں آتی، ابو یاد آتے ہیں، امی اور بہن کا کام کرنا یاد آتا ہے۔ بے چین ہوتا ہوں تو میں اٹھ کر اس جملے کو دہرا لیتا ہوں۔ احساس کا کوئی لمحہ آئے یا بچوں کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھوں جو باوجود خواہش کے میں حاصل نہیں کر پاتا تو میں اپنے اس ٹرنک کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہوں اور پوری توجہ سے امی جی کے اس قول کو پڑھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا اور میں نے کیا سنا یہ میں نہ تو لکھ سکتا ہوں اور نہ میں بتا پاؤں گا۔ بس اتنا عرض ہے کہ ملک بھر میں اس طرح کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں، ان پر زبانیں اچھالی جاتی ہیں۔ یہ معلوم نہیں یہ معصوم کن کن حالات سے گزر کر ہمارے امام و پیشوا بنتے ہیں۔ کچھ نادان ان پر زبان درازی کرتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے کرتے ہیں، ان کے پاؤں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ زبان درازی کرنے والے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل نہیں ہوتے، بلکہ یہی معصوم پھول مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے امام بنتے ہیں۔ اس لیے ان کے خلاف نہ بولا کرے، کیونکہ سورج پر تھوکنے سے اس کی شان کم نہیں ہو جاتی اور نہ سورج پر
भौंकने से बेनूर हो जाता है। और जब कभी आपका चक्कर लगे उनका अहवाल पूछ लिया करें, अहले मोहल्ला उनके अहवाल से बाखबर रहा करें। अल्लाह ताला के ये नन्हे मुन्ने मेहमान फरिश्ते हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि उनका ख्याल रखें, ये हमारी आक़िबत के लिए महवीद होगा। बाकी वक़्त तो उनका भी गुज़र ही जाएगा। ख्वाहिश सिर्फ़ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पे जाते जाते रुक जाए, और ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। उम्मीद करते हैं आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।